7ਵੀं صحیح حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 7352 نمبر. اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، لہذا تحمل اور تسلی کے ساتھ آپ سن رہے ہو کہ پہلے اتنی کڑوی، اب ذرا زیادہ کڑوی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور اسی کانٹیکسٹ میں 8ویں حدیث صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں 2042 نمبر حدیث، جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، مجھ پر درود پڑھو، تم دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا، لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا. یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام عرض کریں اور آگے نکل جائیں. یہ جو لوگ لا علمی کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پہ حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ ظلم ہے. سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ہمارا درود شریف. سلام عرض کریں اور تمام لوگوں کو موقع دیں وہاں پر حاضری دے کے اور باہر نکل جائیں اور پھر جا کر جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، وہاں پر میلہ نہ لگائیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہاں بھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بات مشہور ہے، امام السبکی بھی امام ابن عدی کی کتاب الکامل سے یہ روایت انہوں نے نقل کر کے یہ بات کہہ دی. روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حج اور عمرہ کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ بے وفائی کی، جو وہاں نہیں آیا. یہاں تو آپ فرما رہے ہیں قبر پر میلہ مت لگانا، سلام عرض کر کے فوراً وہاں سے چلے جانا ہے اور جا کے پھر آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں، درود شریف جتنا مرضی پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کی بات کر نہیں سکتے، اور اصول محدثین پر یہ پکی ضعیف روایت ہے. اور اسی کتاب میں جس امام نے یہ حدیث نقل کیا ہے، امام ابن عدی نے، ان کی کتاب جو ہے الکامل فی ضعفاء، اس کی جلد 4 صفحہ 74 پہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا چور ہے. اب دیکھ لیں، اب یہ ظالم الکامل سے روایت تو بتاتے ہیں کہ امام ابن عدی ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہے، کوئی شک نہیں حدیث کے امام ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا چور ہے جو روایت بیان کر رہا ہے. پھر امام ابن حبان کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک ہے جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی. اب یہ اس کا سٹیٹس ہے. اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں اور شعب الایمان میں ایک اور روایت ہے، جو شخص میری قبر کی زیارت کو آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی. اس کا مطلب ہے کسی نے شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا؟ نہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ہی خلاف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. یہ جو روایت میں نے بیان کی جو قبر پہ آیا وہ سفارش واجب ہو گئی، اس میں موسیٰ بن حلال عبدی ایک مجہول ان نون لاپتہ انسان ہے. محدثین کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کون ہے جو روایت بیان کر رہا ہے. اور امام بہیقی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، اس کی حدیثیں ایکسیپٹیبل. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی کسی پر کہ اس کی حدیثوں کا انکار ہے، اور امام بہیقی نے یہ نقل کی ہوئی ہے شعب الایمان میں. اب یہ جو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کہہ دیتے ہیں اور باقی جی اپنے کو یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو امام بہیقی نے خود ہی کہہ دیا یہ منکر راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی تھی. تو جس نے سودا لگایا ہوا ہے اس کو پتا ہے نا اپنے سودے کا. اب یہ بات کہتے ہیں جی پھر اگر تھی تو لکھی کیوں کتابوں میں؟ تو بھائیو قرآن پاک میں شیطان کا لفظ کیوں آیا اتنی دفعہ؟ اتنی دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آیا جتنی دفعہ شیطان کا آیا ہے. تو کیا وہ احترام کے لیے ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچنا. اسی طریقے سے محدثین بھی جو اس طرح پبلک میں مشہور روایتیں تھی وہ کتابوں میں لکھ کے ان پہ حکم لگا دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ٹکڑا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں حدیث مل گئی. تو اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ المصنف ابن ابی شیبہ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، 50 روایتیں ہیں اس میں، اور اس کا باب ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے
ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجتہادی غلطی لگی، ان کا مخالفت کی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں. ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں جناب روایتیں ضعیف ہیں. تو آپ تو صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتے. اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ نہیں، دوگلی پالیسی نہیں. ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے. مثلا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد نبوی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرض نماز پڑھنے کے بعد، تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اپنی اپنی دعا کرنی ہے وہ آپ کریں. لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہم بھی بےمانی پہ اتر آئے تو ہم کہیں جی دیکھیں یہ حدیث تو ہے نا، حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے، ایسی بھی تہاڈی لاواں گے تو زیادتی والی بات ہے. ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے. کیوں پیش کریں؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. لیکن مولوی جو ہے یہ بالکل نہ ڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے. بات ماننی کوئی نہیں ہوتی، اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں. اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے، آخرت میں کیا بنے گا؟ اب مجھے یاد آ گئی بات میں یہیں پر عرض کر دیتا ہوں. میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر طیب القادری صاحب کا سنا. میں ان کو سنتا ہوں، کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی، ایسی بات نہیں ہے. اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو انہوں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آگے انہوں نے جو ڈینجرس رزلٹ نکالا وہ کہتے ہیں اے دسو منو کہ اللہ دی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زیادہ افضل ہے. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے، اب عوام چپ کر گئی. عوام کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا، مولوی کو تو فکر نہیں. وہ تو چندے میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے. وہ دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی، لیکن مولوی تو نہ ڈر ہوتا ہے. وہ کہتا بولو نا کہ نبی دی سنت افضل ہے کہ اللہ دی سنت افضل ہے. اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درود شریف نماز سے افضل ہو جائے گا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درود شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی. جائیے تو کیڑے پاسے جائیے؟ بند گلی میں اس نے چھوڑ دیا. پھر وہ کہتا میں بیٹھے ہاں کبو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے. کہا ہاں جی، اس سے پتا چلا درود شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں؟ کیا کہیں ان کو؟ حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا. لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑھنی ہے؟ مطلب کی باتیں نکالنی ہے، پھر اپنا لقمہ ڈالنا شروع کر دینا. اور یہ بےمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے، جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے، خالی دوستی نہیں. تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.